اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ صوفیہ کا سب سے بڑا کارنامہ ایک نظام فکری کی تشکیل تھا۔ قلب کا تصور بہت سے قدیم مذاہب اور فلسفوں میں موجود تھا۔ روح الہی یا صرف روح کا تصور بھی مختلف روایات میں پایا جاتا تھا، اور اسی طرح روح حیوانی کا تصور بھی بہت سے کلچرز میں موجود تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا ان تینوں میں کوئی آپس کا تعلق بھی ہے؟ کیا یہ ایک مربوط سسٹم کا حصہ ہیں؟ اور اس سسٹم کا مقصد کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سسٹم ہے کیا؟ صوفیہ نے انسانی تاریخ میں پہلی بار دل، نفس اور روح کے باہمی تعلق پر ایک نظریہ پیش کیا، یعنی ان تینوں اعضاء کے درمیان تعلق کیا ہے، ان کے کیا فنکشنز ہیں، اگر ان میں سے ایک خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، خرابیاں کیا ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور انہیں ٹھیک کیسے کیا جائے۔ یہ بھی صوفیہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ It took me several libraries, thousands of miles and multiple meetings with Sufis to reach this understanding. It's my privilege to present the grand theory of qalb in Sufism. ہم سب کا ایک جسم کثیف ہے، یہ جو ہمارا بدن ہے جو نظر آتا ہے، اور ہم سب کا ایک جسم لطیف ہے جو نظر نہیں آتا۔ جسم کثیف جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا نفس بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم کثیف وہ جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوتا ہے، جسد خاکی، خاک کا جسم۔ جس میں لطیف کا تصور بہت سے مذاہب میں پہلے سے موجود تھا، اور اللطیف خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لطیف جسم کے تین اعضاء اہم ہیں، تین لطائف: قلب، روح اور نفس۔ ان لطیف اعضاء کے بارے میں کلاسک ایج کے صوفیوں نے، جیسے جنید بغدادی، امام ابو حامد الغزالی اور شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی نے کافی لکھا ہے۔ یہ کمپلیکس روحانی نظام ہے۔ تصوف کے مختلف سلسلوں میں، جن میں کافی اختلافات بھی تھے، عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ لطیف اعضاء یعنی سٹل آرگنز کی کل تعداد 6 ہے: نفس، روح، قلب یعنی دل، سر یعنی راز، خفی پوشیدہ، اور اخفا یعنی گمنام۔ لیکن عام لوگوں کے لیے صرف 3 لطیف اعضاء اہم ہیں، یعنی دل، نفس اور روح۔ قلب آپ کے سینے کے بیچ میں واقع ہے، روح آپ کے سینے کے دائیں طرف اوپری کونے پر ہے، اور نفس آپ کی ناف کے نیچے ہے۔ قلب پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ صوفی رائٹرز نے قلب سے مراد جسمانی دل ہی لیا ہے، لیکن یہ تمام جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے، یعنی موٹیویشن، تبھی انسان کچھ کرتا ہے۔ تو تمام انسانوں کے اعمال کی وجہ دل ہے۔ اپنی پاک صاف شکل میں یہ شیشے کی طرح شفاف ہے،
یہ ہمیشہ روح الہی سے جڑا ہوا ہے. روح کا نور جس سے دل روشن ہوتا ہے، اس آئیڈیل شکل میں دل نور الہی سے بھرا ہوا ہے. یہ نرم یا رقیق اور مضبوط یعنی اسٹرانگ ہے. اس کی روشنی صحیح راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم. یہ نور انسان کو حکمت عطا کرتا ہے، انٹلیکٹ. یہ حکمت انسان کو رہنمائی عطا کرتی ہے، اچھے برے کا فرق سکھاتی ہے. دل کی طاقت انسان کو مضبوط، ریزیلینٹ اور لچکدار بناتی ہے. وہ اپنے صدموں اور نقصانات سے نمٹ سکتا ہے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے. دل کی نرمی یا رقیقیت سے انسان میں دوسروں کی محبت اور انہیں معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. انسان دوسروں کے درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس قلب کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. ہر انسان قلب سلیم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن قلب ایک میدان جنگ ہے. یہاں ہر وقت روح اور نفس کے درمیان لڑائی چلتی رہتی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کی جنگ. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب امراض القلب و شفاء یعنی امراض قلب اور ان کے علاج میں فرمایا ہے کہ جان لو کہ دل کے علاج میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنا اور اسے بیماریوں اور تمام گناہوں سے پاک رکھنا انسان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اسلام میں ایک عظیم اور بلند مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کو خدا دیکھتا ہے، اور دل توحید، ایمان اور اخلاص کا مرکز ہے. ابن تیمیہ کے سب سے مشہور شاگرد الجوزیہ اپنی کتاب مدارج السالکین یا سلوک کے رستے پر چلنے والوں کی منزلیں میں لکھتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے قلب سے بیک وقت فرشتہ اور شیطان دونوں کا تعلق ہوتا ہے اور دل دونوں کی سنتا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم روح کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. یہ ڈیوائن سپارک ہے، الوہی چنگاری. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ایک طرف اللہ سے اور دوسری طرف دل سے جڑی ہوئی ہے. صوفیہ کے نزدیک روح رحمانی وہ مواصلاتی چینل ہے جو انسان کو خدا سے جوڑتا ہے. پھر نفس ہے جو زندگی کا منبع ہے اور خواہشات کا مرکز. اگر نفس نہیں ہوتا تو نسل انسانی بھی نہیں ہوتی. نفس تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ ذلت کی گمراہیوں میں بھی گر سکتا ہے اور اپنی شفاف حالت میں اولیاء اور انبیاء اور دوسرے نیک لوگوں کی قوت بھی بن سکتا ہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے نفس سے کس طرح معاملہ کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے نفس پر کنٹرول پا چکا ہوں. جب نفس اپنی نچلی سطح پر ہوتا ہے یعنی نفس امارہ، تو اس پر جذبات، خواہشات اور تسکین یعنی گریٹیفیکیشن کا غلبہ ہوتا ہے. جو انسان اپنے نفس کے مسائل سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے 7 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. صوفی نفسیات کا بنیادی مقصد اپنے نفس پر قابو پانا ہے، اس کی تربیت ہے اور تزکیہ ہے. انسان نفس صفیہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس حالت میں نفس ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو ایک موتی کی طرح سفید
اور چمکدار ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارا نفس تبدیل ہوتا ہے، ہم اپنی ضروریات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پیسہ، کھانا پینا، رہائش، جنسی تعلقات اور خود اعتمادی، یہ قدرتی ضروریات ہیں، اور جب تک آپ ان کو پورا کرنے میں اعتدال پسند ہیں اور حلال طریقوں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، سب ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ہمارے بچپن کے تجربات یا مصائب اور تکلیفات، منفی تجربات اور پھر بہت سی چیزیں ہم اپنے والدین سے اور اسکول سے اور سوشل میڈیا سے بھی تو سیکھتے ہیں، تو اکثر لوگ انتہا پر چلے جاتے ہیں، ہماری خواہشات ہماری ضروریات بن جاتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے صدمے اور پریشانیاں بھی آپ کو انسیکیور بنا دیتی ہیں، آپ توازن کھو دیتے ہیں، پھر نفس اپنی پاکیزگی کھو بیٹھتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ لالچ یعنی طمع، ہوس یعنی شہوہ، حسد، غیبت، بغض یا کینہ، کنجوسی یا بخل اور عظمت یا تکبر، یہ سب نفس کی بیماریاں ہیں۔ حکیم ترمذی کا کہنا ہے کہ جب نفس بیمار ہوتا ہے تو اس سے گرم اور گہرا سرخ دھواں نکلتا ہے۔ کچھ دوسرے صوفی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ گہرا سبز دھواں ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ دھواں سینے کو بھر دیتا ہے۔ جیسے جیسے نفس کی بیماریاں بڑھتی ہیں ویسے ویسے دھوئیں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سینہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ دل اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب شیطان لوگوں کے سینوں میں سرگوشیاں کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک حدیث کی روشنی میں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مزید کچھ عرصے کے بعد قلب پر زنگ کی ایک تہ چڑھ جاتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جیسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا اس کی پالش کیا ہے؟ فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت۔ اب انسان مکمل خواہشات کے قابو میں ہے، نہ قلب کی روشنی رہی، نہ اس کی نرمی یا رقت۔ انسان سنگ دل ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل کی لچک یا ریزیلینس ختم ہو جاتی ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی بات سے ڈر جاتا ہے۔ سماجی حیثیت، دولت، اختیار کھونے کا ڈر، وہ انسان کے پاس نہ کوئی اقدار ہے، نہ اصول، نہ اخلاقیات۔ پھر دن آتا ہے جب آپ کا نفس آپ کا حاکم بن جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی حالت ہے۔ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ حرام یا ناجائز طریقوں سے پیسہ کما رہے ہیں، دوسروں کے حق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، رشوت، ذخیرہ اندوزی۔ آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ آپ کیسے مشہور اور طاقتور ہو جائیں۔ آپ ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کھانا پینا اور خوشیوں کی تلاش زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے۔ شاپنگ، سیکس، اسکرینز اور اسٹیمولنٹس۔ آپ اس قابل نہیں رہتے کہ آپ لوگوں کو معاف کر سکیں۔ آپ اپنے ماضی میں پھنس جاتے ہیں، آپ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ اپنے
وسائل سے الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو فکر ہے کہ اگر آپ اپنا تھوڑا سا پیسہ دوسروں کو دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے۔ اب اس دلوں کی طرح غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ متکبر، نرگسیت پسند اور ریاکار یعنی شو آف بن جاتے ہیں۔ جدید نفسیات کہتی ہے کہ تکبر کا شکار لوگ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ دل کتنا ہی اندھیروں میں ڈوب جائے، وہ جو روح رحمانی کا نور ہے وہ دل کو روشن رکھتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ صوفیہ کی تعلیم کا پہلا ہدف تربیت النفس اور تزکیت النفس ہے، نفس کی صفائی اور تربیت۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت کرنا، اور صوفیہ کے مطابق اطاعت کا مطلب ہے اپنے نفس کو تمام خواہشات سے خالی کر دینا۔ یونانی میں اسے کینوسس کہا جاتا ہے، ایمپٹینگ، اور یہی اسلام کا اصل مطلب ہے۔ میں نفس پر کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ نفس کے علاج کی ابتدا نفس امارہ کی آگہی ہے۔ اگلی سٹیج نفس لوامہ دراصل توبہ کی سٹیج ہے۔ نفس ملہمہ عمل کی سٹیج ہے۔ نفس مطمئنہ وہ سٹیج ہے جب انسان کافی حد تک اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر تجلی روح ہوتی ہے، یعنی دل اب پوری طرح روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ نفس رضیہ اور نفس مرضیہ اگلی دو سٹیجز ہیں، اور آخری مرحلہ نفس صفیہ کا ہے۔ نفس صفیہ کی سٹیج پر دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ تربیت اور تزکیہ نفس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایکسرسائزز کہہ لیں، شریعت پر عمل، سنت کی پیروی، ذکر، خود احتسابی یعنی تزکیہ، خود آگاہی، مراقبہ اور غور و فکر وغیرہ۔ جب انسان کو نفس صفیہ عطا ہو جاتا ہے اور آپ کو قلب سلیم کی دولت عطا ہو جاتی ہے تو آپ کا دل حکمت کے نور، محبت اور مہربانی یعنی رحمان اور رحیم سے معمور ہو جاتا ہے۔ دل دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے، ہر مسئلے کے لیے تیار، خوش و خضو، تقوی، محبت خدا سے اور اس کی مخلوق سے، قناعت، یقین، خوف اور امید کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا۔ لیکن یہ نظریہ عقل کے ذکر کے بغیر ناممکن ہوگا۔ ذہانت کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے جو ماڈرن انٹیلیجنس کا ہے۔ اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عقل یعنی انٹیلیجنس اور حکمت یعنی وزڈم کے درمیان کافی فرق ہے۔ صوفیہ کے مطابق یہ جو ذہانت یا عقل ہے اس کا پڑاؤ بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ عقل ہمارے تمام اعمال کی ذمہ دار ہے، یعنی جو بات دل سوچتا ہے اس پر عمل عقل کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی دل انسان پر عقل کے ذریعے حکمرانی کرتا ہے۔ عقل بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری، یہ بس ایک ایجنسی ہے انسانی جسم میں، فری ول کی، اور یہ ہر حال میں کام کرتی ہے، چاہے دل صاف ستھرا ہو یا زنگ آلود،
جب نفس صاف ستھرا ہوتا ہے تو عقل دل کے زیر اثر اچھے کام انجام دیتی ہے، اور جب نفس بیمار ہو جائے تو وہی عقل شیطانی وساوس اور سرگوشیوں پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل دیتی ہے۔ اس سارے ماجرے کا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس یا روح حیوانی کی شکل میں برائی بھی ہے، اور روح یا روح رحمانی کی شکل میں اچھائی بھی۔ ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، روح رحمانی بھی اور ایک بگڑا ہوا نفس بھی۔ ہم بالکل معذور نہیں۔ اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر پیدا کی گئی ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم سب اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے نفس ہمارے ساتھ مر جاتے ہیں، ہماری روح عالم لاہوت کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہمارا دل عالم جبروت کو لوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دل قیامت کے دن خدا کی حضوری میں ہماری نمائندگی کرے گا۔ ماڈرن لینگویج میں قلب وہ بلیک باکس ہے جو ہوائی جہاز میں ہونے والی ہر بات اور ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روز حساب انسان کو کہا جائے گا کہ وہ دل واپس کرو جو میں نے تمہیں پیدا کرتے وقت تمہیں دیا تھا، وہی قلب سلیم۔ اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔